پہلے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی، بیڈ اسمیل، بری بو۔ محلے والے پریشان ہو گئے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی۔ بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالا توڑا، اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عجیب و غریب دہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے، یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے، دیکھ ہی نہیں سکے یہ منظر۔ اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی، جوا کھیلنے والوں سے۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے، اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈالا، پھندے کو کسا، بجلی کے کرنٹ لگائے اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر باہر تالا لگا کر فرار ہو گئے اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئی۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیسا دہشتناک واقعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، ایمان والی، عافیت والی۔ اے کاش روزے کے عالم میں، مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائی، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحبت، دوستی، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جواری دوستوں کے ساتھ رہنے والا، جوا کھیلنے والا، اس کا انجام آپ نے سنا۔ ایسے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں جو جواری یا جوا کھیلتے ہیں یا جوے والے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اے جواری تو جوے سے باز آ، اے جواری تو جوے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ تو نشے سے باز آ بد پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بری صحبت، بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرتناک موت کی حکایت سنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں اور بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹا کر کثیر نقصان کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ جوئے کی وجہ سے
جوئے بازوں میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3، جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے، پیسے ہار گیا، دینے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں اب سودی قرضہ لیتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا پھر اسے اور قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔